وہ صاحب ڈاکٹر ہیں، کہتے ہیں جوانی کے دن تھے، میں بھی عشق پہ ایمان لانے والا تھا۔ آج سے قبل 12 سال پہلے ایک لڑکی کو میرے ہسپتال لایا گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس کی نیلی سی آنکھیں، ملائم بال۔ میں تو پہلی ہی ملاقات میں دل ہار بیٹھا تھا مگر خاموش تھا۔ اس کا علاج چلتا رہا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ آخری بار جب وہ میرے پاس آئی، میں نے اس سے کہا، کیا تم مجھے اپنا نمبر دو گی؟ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنا نمبر دے دیا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میں کیا بتاؤں۔ پھر میں نے اسے کال ملائی، وہ مجھے آواز سے پہچان گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے معلوم تھا آپ کی کال ضرور آئے گی۔ میں نے پوچھا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس نے آہستہ سے جواب دیا، بس حالات سے لڑ رہی ہوں۔ میں نے بھی ٹال دیا، بھلا حالات سے کیسا لڑنا۔ پھر میں نے کہا، آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ کہنے لگی، چھوڑیے نا ڈاکٹر صاحب کہ میں کہاں رہتی ہوں، آپ بتائیے، آپ نے نمبر کیوں لیا، مجھے کال کیوں کرتے؟ پھر میں مسکرا دیا اور میں نے کہا، آپ کو معلوم تو ہے اللہ نے آپ کو کتنا حسن عطا کیا ہے۔ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، صورت کے حسین ہونے سے کیا ہوتا ہے، کاش نصیب بھی اتنے حسین ہوتے۔ پھر میں نے کہا، کیوں، آپ کے نصیبوں کو کیا ہو گیا؟ پھر وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، آپ میرے ساتھ ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں؟ بات ہو ہی رہی تھی کہ میرے پاس مریض آ گئے اور میں نے کال کاٹ دی۔ پھر بات ہوتی رہی، وہ مجھ سے کہتی، ڈاکٹر صاحب، آپ کا عشق میں جانتی ہوں، آپ بتائیے کب اور کہاں ملنا ہے؟ اس کی یہ بات سن کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا، تم کو یہ بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، میں ایسا لڑکا نہیں، میں تمہاری بہت عزت کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، آپ بہت اچھے انسان ہیں، میں آپ کے قابل نہیں۔ میں نماز پڑھ کے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اچھی ہمسفر عطا کریں۔ میں اس بات پہ خفا ہو جاتا تھا۔ پھر عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس نے کہا، نماز کا وقت ہو گیا ہے، میں نماز پڑھ لوں؟ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں اس کی بہت عزت کرتا تھا کیونکہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ اسے دیکھ میں بھی نماز پڑھنے لگا۔ میں نے پوچھا، گھر میں کون کون ہے؟ وہ آہستہ سے بولی، امی اور 2 چھوٹی بہنیں۔ پھر میں نے پوچھا، گھر کا نظام کیسے چلتا؟ وہ خاموش رہی۔ مجھے یاد ہے وہ مجھ سے رات کو بات نہیں کیا کرتی تھی۔ میں اکثر اس سے کہتا تھا، رات کو بات کیا کرو۔ وہ کہتی تھی، میں جلدی سو جاتی ہوں۔ میں اس پہ جتنا بھی غصہ کرتا وہ خاموشی سے سن لیتی تھی۔ میں اس پہ حق جتایا کرتا تھا مگر وہ کچھ نہ بولتی تھی۔ یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ گھر میں میرے رشتے کی بات ہونے لگی کیونکہ میں نے اس سے شادی کا ارادہ کر رکھا تھا۔ میں نے سب گھر والوں کو اس کے بارے میں بتا دیا۔ سب گھر والے مان گئے تھے۔ پھر ہم سب نے اس کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ میں نے اسے کال ملائی، میں نے اسے سب بتایا۔ اس نے کہا، ڈاکٹر ابرار، میں آپ کے قابل نہیں، یہ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی۔ پھر میں نے کال ملائی تو نمبر بند تھا۔ یوں ہی ہفتے گزر گئے۔ بہت پریشان تھا اور اس کو کچھ پتہ نہ تھا۔ اس نے کبھی اپنے گھر کا ایڈریس بھی نہ بتایا تھا، میرے پاس اس کے گھر کا ایڈریس بھی نہ تھا۔